اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا وجود کھو دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو اٹل حقیقت ہیں، اور جب تک وہ ذات پاک خود اپنی قدرت سے انہیں محو نہ کرے وہ ختم نہیں ہوتی۔ زمانہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، اور اللہ اگر اس کو مٹا دے اور خلق کو باقی رکھے تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اور اللہ نے جہتوں کو پیدا کیا، دائیں بائیں اوپر نیچے کو پیدا فرمایا، اور اگر اللہ ان سمتوں کو مٹانا چاہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ معراج میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر لے گیا جہاں سمتوں کا وجود نہیں تھا۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے اور اللہ کا ہونا ہے، اور اللہ کے ہونے نہ ہونے پہ کوئی کتاب کام نہیں آتی، کوئی علم کام نہیں آتا، کوئی رشد اور ہدایت کی دعوت دینے والا کام نہیں آتا۔ سب سے بڑی دلیل انسان کا وجدان ہے۔ انسان کا وجدان اندر سے کچھ چیزوں کی گواہی دیتا ہے، اور آپ اس وقت پہ غور کریں کہ جب کسی محبوب شخصیت کا ایک دم سے انتقال ہو جائے تو انسان کا اندر کا وجدان کئی دن تک یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ وجدان باطل پہ ہو حق پہ ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے اور انسان وجدانی طور پر اللہ کو مانتا ہے۔ واجد، کوئی چیز پانے والا، وجد، حرکت، متحرک، ہر لمحہ کوئی نئی کیفیت میں شامل ہونے والا، وجد، ہر لمحہ اپنی لذت کو مزید محسوس کرنے والا۔ وجدان وہ اندر کی کیفیت جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کسی منزل کی طرف، وہ حق ہو یا باطل۔ اس لیے اندر کا وجدان انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی ہے، اور اگر وہ باطل قرار پائے تو پھر کتاب کی آیات اور دلائل
انسان جب گمراہی میں چلا جائے تو پھر وہ ان سب کی تعویل اور توجیہ کرتا ہے اس مقصد کے لیے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ پھر کوئی حدیث کام نہیں آتی، پھر کوئی آیت اس کے لیے ہدایت کی راہ دکھانے والی نہیں بنتی، کوئی مرشد کام نہیں آتا۔ رشد، ہدایت، قد تبین الرشد من الغی، اور ہم نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ رشید جو ہدایت کی راہ پر، مرشد جس نے رشد اور ہدایت پائی اور پھر وہ لوگوں میں اس ہدایت کو تقسیم کرے۔ مرشد تربیت بھی کرتا ہے اور معلم علم دیتا ہے، اس کے ہاں علم غالب ہوتا ہے، اس کے ہاں رشد اور تربیت غالب ہوتی ہے۔ اور اگر معلم بھی وہی ہو اور مرشد بھی وہی ہو تو اس ہستی کے کیا کہنے جس کو اللہ نے بیک وقت دونوں صفات اور خوبیوں سے نوازا ہو کہ علم بھی اس کے پاس اور رشد بھی اس کے پاس۔ اور ٹھیک اس کائنات کی دوسری حقیقت مخلوق ہے۔ ایک اللہ ہے اور ایک اس کی رعایا ہے۔ ایک اللہ ہے جو خالق ہے اور ایک اس کی مخلوق ہے۔ ایک اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے اور دوسری طرف اس ہدایت کو قبول کرنے والے انسان ہیں، جنات ہیں، اور اس کی ہدایت کی راہ سے ہٹ جانے والے گمراہ ہیں۔ کوئی چیز اس کائنات کی یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں مخلوق نہیں ہوں۔ آپ سوچیں کبھی، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، اللہ کا عرش کہہ سکتا ہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں؟ جبریل امین اور بڑے سے بڑے نبی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ میں مخلوق نہیں ہوں؟ پتھر، حجر، شجر، یہ سب چیزیں، یہ بلڈنگز، کوئی چیز اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں۔ اللہ سب کا خالق ہے اور تمام کائنات اس کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ کسی میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور کوئی گناہ بھی نہ کرے تو مخلوق ہونا یہ سب سے بڑا عیب ہے، اور کوئی اس عیب سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ کھانے میں بھی محتاج ہے، جو مخلوق ہے وہ پینے میں بھی محتاج ہے، جو مخلوق ہے وہ اپنی تربیت میں بھی محتاج ہے، جو مخلوق ہے اپنا وجود پانے کے لیے اپنے ماں باپ یا اس سے پیچھے جو کچھ ہے اس کی محتاج ہے۔ پتھر ہے تو پہاڑ کا محتاج ہے، اور پہاڑ ہے تو اس بات کا محتاج ہے کہ اسے اس کے خالق نے بنایا ہے۔ یہ خود مخلوق ہونا سب سے بڑا عیب ہے۔ تو جس میں اتنا بڑا عیب لگ جائے کہ وہ کسی کے سہارے جی رہا ہے اور کسی کے سہارے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کسی کے آسرے پہ زندگی گزار رہا ہے، اور آسرا ہٹا اور یہ مرا، وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا اچھا ہوں۔ یہ مخلوق ہونے کا عیب تم اپنے آپ سے نکال سکتے؟ کیا بڑائی، کیا غصہ، کیا اپنی ہستی، کیا اپنا وجود ایک عورت پہ اختیار ملا
اور وہ اس کی نکاح میں آ گئی، غصہ اس پہ اتر رہا ہے، میں شوہر ہوں، حاکم ہوں، گھر میرے پس پہ چلتا ہے، پیسے لا کے دیتا ہوں، ماں تو اس وجہ سے جی رہی ہے، اور بچوں تمہارا باپ ہوں، اور یہ اور وہ، اتنا جانے کہ کوئی عیب بھی مجھ میں نہ ہوتا تو یہ تھوڑا عیب ہے کہ میں مخلوق ہوں اور کسی کے سہارے پر وہ ٹیک نکل جائے تو پتہ نہیں لوگ مٹی میں بھی دبائیں گے یا نہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے اور کوئی آدمی اس عیب کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے سنبھل کر چلے اور اپنی ہستی کو فنا کرے۔ جب تک یہ زوم رہتا ہے کہ میں ہوں، اس وقت تک سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، حالانکہ کچھ نہیں۔ اس وقت تک سمجھتا ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں، کچھ نہیں۔ مالک نے چنا ہے، اور اس کا قاعدہ اور اس کی عادت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز پہنچانے کے لیے کوئی واسطہ رکھتا ہے۔ دودھ دینا ہے مخلوق کو تو بھینس ایک اس کا واسطہ ہے، لوگوں کی بھوک مٹانی ہے، گندم اس کا واسطہ ہے، مکئی اور چاول اس کا واسطہ ہیں۔ اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہے، جہاں اس قاعدے کو ہٹا دیتا ہے وہ معجزہ اور کرامت ہو جاتی ہے، وگرنہ تمام دنیا ان اسباب کے ساتھ چل رہی ہے۔ آج سبب میں ہوں کہ کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں، جب دیکھتے ہیں کہ اچھا تمہارے علاوہ یہ نظام نہیں چلتا، جاؤ تم کہیں بھی جاؤ، اور ہم دوسرا نظام مقرر کر دیں گے، کسی اور کا انتخاب کر لیتا ہے، اور اس کے ذریعے خلق خدا کو نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کا نفع عزیز ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق امن، چین، آرام سے زندگی بسر کرے، اسی لیے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ لوگوں کا نفع سب سے زیادہ تعلیم اور تربیت میں ہے، اسی لیے نبوت اور ختم نبوت کے باوجود فرمایا کہ انی بعثت معلما، مجھے اللہ نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو علم دوں، تقسیم کروں۔ اور تربیت بھی، تحفہ دینے کے بہت سے مختلف الفاظ عربوں میں رائج تھے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دینا انسانی زندگی میں اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اور کسی کو ہبہ کرنے کے لیے، تحفہ دینے کے لیے مختلف الفاظ لوگ استعمال کرتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے عمرہ میں، ایک عمرہ وہ ہے جو حج اور عمرہ یہ، اور ایک عمرہ رجعہ مصدر کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے آباد کرنا، آباد کاری، عمر زندگی، لائف، عمرہ رقبہ انتظار کرنا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو جائز قرار دیا اور رقبہ کو ناجائز قرار دیا۔ رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، کیونکہ انسان گردن کو انتظار میں بار بار اٹھاتا ہے کہ وہ آیا یا نہیں، اور رقبہ گردن کو اس لیے بھی کہ گردن اٹھا کر وہ چوکیداری کرتا ہے،
رقیب اسی لیے وہ لفظ اردو کی شاعری میں آتا ہے کہ وہ بھی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس سے کوئی اور نہ ملے۔ عربی میں یہ امرا اور رقبہ دونوں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحفہ دینے کے لیے، ہبہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا میرے بیٹے یہ جو باغ ہے یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، عمرہ ہے۔ عمرہ کا مطلب تمام عمر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور باقی اولاد کو کچھ نہیں کہا۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس بیٹے کی اولاد ہوئی تو دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بچوں نے باغ پر قبضہ کر لیا، وہ پہلے سے بھی تھا۔ اب ان کے چچا اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ہماری والدہ نے یہ باغ تمہارے والد کو دیا تھا، اب اس میں وراثت تقسیم ہوگی اور ہماری والدہ کا حصہ ہمیں ملے گا، اور دادی کا یا تمہارے والد کا کوئی حصہ ہے تو تمہیں ملے گا۔ مقدمہ کچہری میں پہنچا اور لڑکوں نے کہا کہ ہم تو اپنے والد کا یہ باغ کسی کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ دادی نے والد کو یہ دے دیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام جنہیں انہوں نے آزاد کر دیا تھا، طارق مدینہ منورہ کے قاضی تھے۔ ان کے پاس جب مقدمہ پہنچا تو ان کے سامنے کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ کس بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے، اور انہیں معلوم ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ابھی حیات جو ہیں ان کے پاس کوئی مسئلہ، کوئی چیز، کوئی علم ہے۔ انہوں نے انہیں بلایا اور پوچھا عدالت میں کہ حضرت یہ مقدمہ ہے، یہ لڑکے ہیں اپنی والد کی وراثت مانگ رہے ہیں اور دادی کی، اور یہ لڑکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری ماں کا حق ہے اس کو دلایا جائے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کوئی مکان، زمین ہبہ کر دی اور کہا عمر بھر اس سے فائدہ اٹھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ زمین اور مکان ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا، ان چچاؤں کا کوئی حق نہیں بنتا، اور بیٹے اپنے باپ کے اور دادی کے وارث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دونوں راستے بتا دیے، فرمایا اپنی جائیداد سنبھال کے رکھو اور عمرہ نہ کرو۔ مطلب یہ کہ کرو گے تو تمہاری اولاد کے پاس کیا رہے گا؟ بھیک مانگیں گے۔ اور اگر کر دیا تم نے تو جس غریب کو تم نے کہا ہے کہ اس مکان میں رہو، اب وہ اسی کا ہو گیا، اس لیے کہ اس کی غربت مٹے گی، اور اس انسان کو جو مکان نہ ہونے کی وجہ سے تنگی اور تکلیف تھی ہمیشہ کے لیے گویا نجات پا گیا، اور اس کی اولاد یہ آگے نسلیں جو چلیں گی تو ایک آدھ صدی تو ویسے ہی آرام سے رہ جائیں گے۔ اس شرط کو باطل قرار دیا اور فرمایا یہ ہو گیا۔ اسی لیے گاؤں میں، دیہات میں جاگیردار، سرمایہ دار، نمبردار جب کسی مزارع سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہاں پر رہو اور یہ گھر تمہارا ہے، تو وہ گھر اس کا ہو گیا۔ اب نہ نمبردار واپس لے سکتا ہے، نہ اس کی اولاد واپس لے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو اور رقبہ کو ایک روایت کے مطابق جائز قرار دیا۔ عمرہ کی تو خیر مسلسل روایات ہیں کہ جائز قرار دیا، اور فرمایا اس میں وراثت چلے گی، جس کو دے دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مزارع کے انتقال کے بعد نمبردار اس سے وہ زمین یا مکان واپس دے۔ لوگ غافل ہیں اس مسئلے سے۔ ادھر مزارع کا انتقال ہوا اور ادھر اس کی اولاد بے دخل ہوئی، اور معاشرے میں غربت کا اضافہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط کو باطل قرار دیا،
اور بتایا کہ دیکھو شرائط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل وہ ہبہ اور تحفہ ہے جو اسے مل گیا۔ رقبہ کا مطلب انتظار کرنا۔ ایک آدمی یہ انتظار کرے، اس نے ایک پلاٹ، ایک مکان دے دیا کہ یہ مکان میں رہو، اور تم مر گئے تو میرے حصے میں واپس آئے گا، اور میں مر گیا تو تمہارا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط باطل ہے، جس کو دے دیا بس دے دیا۔ بہت بڑی غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکت پر پابندی لگا دی کہ مالک جس نے دیا ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب یہ مرے غریب آدمی تو میں اپنی جائیداد کو لوٹاؤں، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مرے اور میری اولاد اور وراثت اس کے نام چلے۔ منع فرما دی۔ یہ ساری روایات صحیح مسلم میں ملیں گی، اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کا نفع عزیز ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بندوں کو نفع پہنچے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 2 سواریاں ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ ایک سواری اپنے ہمسائے کو دے دے، اور تم میں سے کسی کے کھجور کے 2 درخت ہیں اور ایک سے اس کا کام چلتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرا درخت اپنے بھائی کو دے دے، ہمسائے کو دے دے۔ خلق خدا کا نفع، اللہ کی مخلوق کے کام آنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، یہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا جب نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے ہیں پہلی وحی کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، زملونی، کوئی موٹی چادر مجھے اڑا دو، دثرونی، کوئی کمبل ہے تو مجھے اس پہ لپیٹ دو۔ میں سخت خوف کی کیفیت میں۔ ہوا کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اہلیہ ہیں اور پچھلے 15 سال سے ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اِنَّكَ لَتَحْمِلَ الْكَلْ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس نوکری نہیں ہے انہیں نوکری دلاتے ہیں۔ تَقْرِعُ الضَّيْفَ، آپ اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب زلزلے اور سیلاب آتے ہیں تو آپ عام خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں مختلف چیزوں کا۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق خلق خدا کی خدمت سے ہے۔ خدا کی عبادت ایک دوسرا پہلو ہے وہ بھی، لیکن ساری کی ساری براہ راست انسان کا انسان سے تعلق ہے۔ اسی لیے وفا کو، محبت کو سکھایا کہ وفا کرنی ہے، محبتیں کرنی ہیں، ان محبتوں کا احترام کرنا ہے، اور اس محبت کے واسطے کو، تعلق کو زندہ رکھنا ہے جب تک تم زندہ ہو۔ دھوکہ دو گے، غداری کرو گے، جھوٹ بولو گے، اسی لیے فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی جہاں پر کھڑا کیا جائے گا اس کے ساتھ ایک جھنڈا بھی لگا ہوا ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلت کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا غدار تھا، کہ اتنا بڑا غدار تھا، یہ اتنا بڑا غدار تھا۔ وفا نبھائے، محبت کرے، تعلق کو قائم کرے، یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ وفا اور پھر بے وفائی اور محبتیں اور پھر نفرتیں اور جھوٹ لوگوں سے بولنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا کہ میں تمہارا عزیز، قریبی اور اندر سے جڑ کاٹ۔ اس لیے ہم سب مخلوق ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے پہ فضیلت حاصل ہو۔ جو اللہ کا قرب ہے وہ فضیلت دلاتا ہے،
اور اللہ کا قرب تقوی میں ہے، اللہ کا قرب نیکی میں ہے۔ جو جتنا متقی ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے۔ باقی سب اللہ کی مخلوق برابر ہے، اور مخلوق ہونا تھوڑا بڑا عیب ہے۔ اگر آدمی اس پہ غور کرتا رہے نا کہ میں مخلوق ہوں، اس مخلوق ہونے کے ذلت سے نجات پاؤں، تو اب خالق بن سکتے ہو، اللہ بن جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں، لا حاصل بحث۔ اس سے ہمیشہ غور کرے کہ میں خود محتاج، میں کسی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں خود فقیر، کیا کسی کے کام آؤں گا؟ میں خود نالائق، میں کیا کسی کے ساتھ تعلق استوار کروں گا؟ اپنی حیثیت پر غور کرے۔ بادشاہ ہو جائے تو بھی مخلوق ہے، اور عام آدمی ہے تو بھی مخلوق ہے۔ اس عیب کو کون ہٹا سکتا ہے؟ اس لیے اس فخر کو، غرور کو، اپنا بڑا ہونے کے جذبے کو مٹانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے۔